اور یہ جو ہمارا برین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنی لاتعداد اور خوبصورت کوالٹیز رکھی ہیں، کہ اتنی پاورفل کوالٹیز رکھی ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارے سر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہمیشہ کے لیے جھکے رہیں۔ اور یہ اتنی خوبصورت کوالٹیز ہیں، اتنی پاورفل چیزیں ہیں ہمارے دماغ کے اندر، ان میں سے ایک سمپل جو برین کی سکل ہے، مہارت ہے، پاور ہے، جس کے متعلق میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، تو یہ سادہ سی سکل ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کو سپر مائنڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس سکل کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اس سکل کو ہم سب لوگ انکانشیسلی کبھی نہ کبھی استعمال ضرور کرتے ہیں۔ ہم سب کے مشاہدے میں، ابھی میں جب مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سکل کو انکانشیسلی ہم سب لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں کانشیسلی پتہ نہیں ہے کہ یہ سکل کتنی پاورفل ہے۔ اگر ہم اس کو کانشیسلی استعمال کریں تو ہمارے دماغ میں کیا جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو ایک سپر مائنڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اور آپ کے مشاہدے میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے سوچ کے بتائیں بھلا کہ ایک انسان جب خوش ہوتا ہے اس وقت بھلا وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کہہ لگاتا ہے، مسکراتا ہے، خوشی کی باتیں کرتا ہے، اچھلتا کودتا ہے خوشی سے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور یہ بھی آپ کے مشاہدے میں ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے بھلا اس وقت؟ افسردگی کی باتیں کرتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی نا، آنسو اس کے بہنا شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اسی طرح آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک انسان جو ہے جب غصے میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ غصے کا اظہار کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اس کے مسل جو ہوتے ہیں غصے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ غور کریں میری بات کو دھیان سے سمجھے گا، یہ جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، ان مثالوں کا الٹ بھی بالکل صحیح ہوتا ہے۔ الٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ بالکل خوش بیٹھا ہوا ہے، افسردہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ افسردگی کی باتیں شروع کر دے، قصے کوئی ایسے چھیڑ دے، مثال کے طور پہ کسی عزیز کی موت کا قصہ چھڑ جائے، تو وہ خوش بیٹھا ہوتا ہے لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ افسردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ بالکل افسردہ بیٹھا ہوتا ہے اور لطیفے سننا شروع کر دے یا لطیفے بیان کرنا شروع کر دے، تھوڑی دیر بعد کیا ہو جائے گا؟ بالکل خوش ہو جائے گا، خوشی اس کے چہرے پر بھی مسکرانا شروع کر دے گا۔ اسی طرح ایک آدمی غصے کے اندر نہیں ہوتا، بالکل ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ سیلی باتیں شروع کر دے، کسی دوست کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ غصے کی باتیں شروع کرے، تو کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی غصے کے اندر آ جائے گا اور اس کے مسل کیا ہو جائیں گے؟ ریئلی ٹائٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ غور کریں میری بات کو، دھیان سے میری بات کو سمجھیں اور موازنہ کریں۔ ایک آدمی غصے میں، ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے؟ خوشی میں، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک آدمی افسردہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی کی باتیں کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جو ہے افسردہ ہے اور کیا کرتا ہے؟ غم کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک انسان بالکل کیا ہے؟ خوش ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ غم کی باتیں کرتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے؟ غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ موازنہ کریں گا میری بات کا، ایک آدمی غصے میں ہے تو غصے کا اظہار کرتا ہے، ایک آدمی بالکل پرسکون ہے اور غصے کا اظہار کرتا ہے، غصے کے لیے باتیں کرتا ہے تو کیا آ جاتا ہے؟ ریئلی غصے کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کا بظاہر کیا ہے؟ الٹ ہیں، لیکن یہ ہمارے جو مائنڈ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی یہ بڑی خوبصورت کوالٹی ہے۔ اگر آپ غور کریں، اور مثال دینے کے لیے یہ سمجھا رہا ہوں، یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں، یہ جو ایکٹریسز ہوتی ہیں جو فلموں میں، ڈراموں میں کام کرتی ہیں، تو ان کے کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آرٹیفیشل ہوتے ہیں، ریئل نہیں ہوتے۔ کوئی ماں کا کردار نبھا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا کردار نبھا رہا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ پاگل پن جو ہے، پاگل آدمی کا کردار بھی نبھاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہوگا، اتنا پرفیکٹ ہمیں پاگل پن کا جو ہے وہ کریکٹر لگ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی پاگل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اتنا حقیقی کریکٹر ہمیں کیوں لگتا ہے بھلا کہ وہ پاگلوں والے کپڑے پہنتا ہے، پاگلوں والا لباس بناتا ہے، پھر پاگلوں والی باتوں کی کیا کرتا ہے؟ پریکٹس کرتا ہے، اس کے ارد گرد پاگلوں والے جو ہے نا لباس پہنا کے لوگ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد کچھ پریکٹس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر وہ خفیت طاری ہو جاتی ہے پاگل پن کی، اور وہ اتنی شاندار ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ بالکل یہ کیا ہے؟ ریئلی کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی اس کو آپ مذاق میں لیں میری بات کو، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ جو ایکٹر بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں، فار ایور مقبول ہوتے ہیں، وہ اس سکیل کو بڑا کامیابی سے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ شاہ رخ خان کو لیجیے،
اس کے رومانٹک کردار بڑے لوگ پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت انسان نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس سے اچھی ناک والے بندے آپ کو ہر گلی محلے میں خوبصورت ناک والے مل جائیں گے، لیکن اس کی کوالٹی کیا بلا؟ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے کردار میں اتنا رنگ جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ اپنے گیٹ اپ میں، اپنی پریکٹس میں اتنی شاندار پریکٹس کرتا ہے کہ ہمیں اس کا کریکٹر کیا لگتا ہے، دیکھنے والوں کو بالکل ریئل لگتا ہے. تو میرے پاس بہت سارے نوجوان آتے ہیں، جی سر میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. اچھا، انٹرویو دینے جاتے ہیں جو ہے وہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، کہیں کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو میں ان کو بلا کیا کہتا ہوتا ہوں؟ میں ان کو سمپل یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھو کانفیڈنس جو ہے پورے اعتماد ہونے کی کیا کرو، ایکٹنگ کرو. لباس پہنو جو پورے اعتماد لوگ پہنتے ہیں، جوتے پہنو، اپنے بال سنوارو، اور جس طرح ایک کانفیڈنٹ پرسن ہوتا ہے اس طرح ایکٹنگ کرو. پھر دیکھو انٹرویو دینے جاؤ ایک کانفیڈنٹ پرسن کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے، اور پھر دیکھو کہ آپ بالکل ایک کانفیڈنٹ پرسن کی طرح ہی اپنا انٹرویو دو گے. اسی طرح بہت سارے جو ہے میں طلبہ کو بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ دیکھو آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، کہتے ہیں میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تو آپ بار بار یہ کہو اپنے آپ کو کہ مجھے مطالعے کا بڑا شوق ہے، مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے. اور جس طرح ایک شوق رکھنے والا جو مطالعے کا وہ انسان کرتا ہے، کتاب لے کے بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، بالکل ایکٹنگ کریں اور اپنے آپ کو بار بار کہیں مجھے مطالعے کا بڑا شوق ہے، مجھے بڑا لطف آتا ہے مطالعے کے اندر، اور پھر اس کی ایکٹنگ کرو. پھر دیکھیں آپ خود آپ کے اندر جو ہے وہ مطالعے کا شوق جو پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، آپ کی میموری اچھی نہیں ہے، تو آپ اچھی میموری والی ایکٹنگ شروع کریں. آپ بار بار کہیں میری میموری بہت اچھی ہے، مجھے سبق یاد ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے جیسے ایک اچھی میموری والا ایکٹنگ کرتا ہے آپ بھی ایکٹنگ کریں. آپ کا جو مائنڈ ہے بالکل آپ کو ایک اچھا میموری والا انسان جو ہے وہ بنا ڈالے گا. اسی طرح بہت سے بچے میرے پاس آتے ہیں، سر سبق یاد نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہم کلاس روم میں ٹیچر کے اوپر دے پاتے، تو ان کو بھی میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کیا کریں، توجہ کی ایکٹنگ کریں، پوری ایکٹنگ کریں. اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ توجہ دینے والے انسان ہیں، اور ہاتھ میں نوٹ بک پکڑیں، نوٹس لیں، ٹیچر کی طرف دیکھیں، اور یہ سمجھیں کہ میں کیا کرتا ہوں، میں ایک توجہ ٹینشن دینے والا انسان ہوں، مجھے ٹیچر کی بات سمجھ میں آتی ہے. بار بار اپنے برین کو یہ میسج دیں اور اس کے ساتھ کیا کریں، اس کی ایکٹنگ کریں. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو کیا ہو جائے گی، باتوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ جو سکل ہے ہماری مائنڈ کی، یہ سکل کیا ہوتی ہے اصل میں، اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سادہ سا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو دماغ ہے اس کے دو حصے رکھے میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں کانشیس مائنڈ، اور ایک کو کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ، شعوری دماغ اور لا شعوری دماغ. یہ جو ہم ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہوتی ہے، ہمارے لا شعور میں جاتی ہے. وہاں اس کی کیا ہوتی ہے، پروگرامنگ ہوتی ہے، اور ہمارے لا شعور کو نہیں پتا ہوتا کہ صحیح کیا ہے، رانگ کیا ہے. جو ہم لا شعور میں بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس کو اسی طرح تیار کر کے جو ہے وہ آگے ہمیں پرفارم کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. تو جسٹ لائک پروگرامنگ، میں پہلے بھی ایک پروگرام میں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر چکا ہوں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے جو مائنڈ کی سٹیٹ ہے اس کو بدل سکتے ہیں. آپ شائی فیل کرتے ہیں تو کانفیڈنٹ فیل کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک لیزی سلو لرنر فیل کرتے ہیں تو آپ ہائی لرنر فیل کر سکتے ہیں. آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بزنس مین نہیں سمجھتے تو آپ اپنے آپ کو مینٹلی بزنس مین بنا سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ یہ جس سکل کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو آپ شعوری طور پر استعمال کریں، شعوری طور پر استعمال کریں، جیسے ایکٹر کرتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں.